السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، کل کی نشست میں اور گفتگو میں نماز جنازہ کا جو طریقہ کار ہے اور اس کے اندر جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اور نماز جنازہ کا جو وظیفہ ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا، اور اس متعلق جو اختلاف ہے اس اختلاف کے بارے میں بھی حتی المقدور اس ناچیز نے آپ کے سامنے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو کل کی نشست میں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا کرتے تھے، اور تیسری تکبیر کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے منقول ہیں وہ دعائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جو دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے امت کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ انہی دعاؤں پر اکتفا کرے اور وہ دعائیں پڑھا کرے۔ لیکن ان دعاؤں کے بارے میں کچھ گزارش کرنے سے پہلے اور وہ دعائیں آپ سے رکھنے سے پہلے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اپنے بندوں کے اوپر رحیم ہے اور وہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان پر فضل کرتا ہے، کیونکہ تمام جو جنازے کی جو تمام دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر ایک ہی درخواست اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ جو دنیا سے جدا ہو گیا ہے انسان، ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ عزیز، ہمارا یہ رشتہ دار، ہماری والدہ، ہمارا والد، ہمارا ریلیٹو، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو ان دعاؤں کے اندر یعنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی جو درخواست کرتے ہیں اس کے بندے، وہی درخواست تمام دعاؤں کے اندر مذکور ہے، اور وہ دعائیں جس طرح کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اختیار کردہ دعائیں ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تعلیمات شرعیہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اپنی امت کے سپرد کرتے ہیں اور وہ مواد جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امانت کے طور پر آگے امت تک پہنچاتے ہیں، وہ تمام تر مواد اور وہ تمام تر تعلیمات اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے تفویض کردہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام از جانب خود، از طرف خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں بتاتے، کوئی تشریح نہیں کیا کرتے، وہ تمام کی تمام تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفویض کردہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی رشد و ہدایت کے لیے کتابوں کا انتخاب کیا اور پھر نزول کیا اور پھر رسولوں کو اور نبیوں کو مبعوث کیا، اور ان کتابوں کے اندر اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کیا، خبردار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور ایک ایک چیز جس سے انسان کے لیے بچنا لازم تھا
وہ انسان تک پہنچائی کتابوں کے ذریعے بھی، آسمان سے نازل کی گئی کتابوں کے ذریعے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بھی۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں سے، انسانوں سے، بنی نوع انسان سے بیشتر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ یہ سارا کچھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اور اس کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، تو پھر جن الفاظ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی ان خلاف ورزیوں اور ان نافرمانیوں سے درگزر فرما سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں بھی اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی وساطت سے لوگوں تک، امت تک، انسانوں تک خود پہنچائیں۔ یہ کتنا اللہ وحدہ لا شریک کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اور اگر ہم اس پہلو کے اوپر غور کرتے ہوئے ذرا پیچھے جائیں، جو حالات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریحاً موقع بہ موقع ان کی تشریح کی ہے، تو ہمارے سامنے یہ حقائق آتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے تھے، جو اس کے مقرر کردہ مبلغین تھے، ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے ہیں اور ستم ڈھائے گئے ہیں، ان پر الزامات لگائے گئے ہیں، انہیں ملک بدر کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، ان پر تشدد کیے گئے اور بڑے ہی بے رحمانہ تشدد کیے گئے۔ کس نے کیے؟ جنہوں نے ان کو اپنا رہنما تسلیم کرنا تھا، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رہنما بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے ستم ڈھائے، حتیٰ کہ انبیاء کی جو اولادیں تھیں، لازمی بات ہے یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ انبیاء کی اولاد ہے۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ یہود و نصارہ۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اور کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف نبیوں کو، رسولوں کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کر دی ان پر، اور ان پر تشدد کیے، انہیں دھمکیاں دی، جلانے کی کوشش کی۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا تھا، طرح طرح کی تکالیف پہنچائی اللہ کے نمائندوں کو اور اللہ کے مبلغین کو، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے مبلغین کو، فرشتہ گان خدا کو طرح طرح کی تکالیف دی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سلسلے کو جاری رکھنا، یہ اس بات کی دلیل اور شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ ایک نبی کو وہ شہید کرتے ہیں، اللہ دوسرا بھیج دیتے ہیں، ایک کتاب کا انکار کرتے ہیں، اللہ دوسری نازل کر دیتے ہیں، دوسری کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری نازل کر دیتے ہیں، تیسری کا انکار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی نازل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک نبی کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور اہل علاقہ اس کو دشنام ترازی کا نشانہ بناتے ہیں اور اس پر الزامات لگاتے ہیں، جادوگر ہے، ساحر ہے، فلاں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور قرآن مجید کے نازل ہونے تک وہ اس سلسلے کا جاری رہنا اور ان کے لیے رہنمائی کے اور ہدایت کے بار بار مواقع پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنا پر ایسا کرتے رہے۔ تو دیکھیں اب کہ بندہ غلطیاں کرتا ہے، لازمی بات ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان سے اپنی زندگی کے اندر بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ان غلطیوں کی
معافی کی درخواست امت کو اور افراد امت کو سکھلائی ہے۔ اس درخواست کے کلمات اور جملے جو ہے نا وہ مختلف مواقع پر الگ الگ ہیں اور وہ دعائیں الگ الگ ہیں، لیکن ہے وہ تمام کی تمام دعائیں درخواست کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چوتھی تکبیر کے بعد جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ ایک یہ دعا ہے جو کہ عام طور پر جنازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے اور وہ ہمارے بھائی فقط اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں جن کا یہ موقف ہے وَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء کہ میت کے لیے دعا کو خالص کر دو، یعنی کہ خالصتاً وہ دعا کرو کہ جس میں صرف میت کی مغفرت اور بخشش کا ذکر ہو، وہ اسی دعا پر اکتفا کرتے ہیں، مگر یہ دعا فقط میت کے لیے نہیں ہے جس طرح کہ اس کے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے اللہم اغفر لحینا یا اللہ تو ہمارے زندوں کو معاف کر دے، بلکہ یہ تو شروع ہی زندوں سے ہوتی ہے، و میتنا فوت ہونے والوں کو معاف کر دے، و شاہدنا و غائبنا جو یہاں حاضر ہیں ان کو معاف کر دے۔ لازمی بات ہے کہ جو حاضر ہوتے ہیں جنازہ میں وہ میت نہیں ہوتے، فوت شدہ تو نہیں ہوتے، وہ تو زندہ انسان ہوتے ہیں، وہ غائبنا اور جو یہاں سے غائب ہیں یہاں موجود نہیں انہیں بھی معاف کر دے، و ذکرنا ہمارے مردوں کو معاف کر دے، و انثانا اور ہماری عورتوں کو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام یا اللہ جنہیں تو ہم میں سے زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اور جسے تو فوت کرے تو اسے ایمان کی حالت میں فوت کر۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ یا اللہ ہم اس کے جنازے میں آئے ہیں، اپنی بہن کے، بھائی کے، عزیز کے، قریبی رشتہ دار کے، پڑوسی کے، یا بغیر کسی قید اور جو ہے نا وہ بغیر کسی قید کے کسی بھی مسلمان کے جنازے میں یا اللہ ہم شامل ہوئے ہیں، تو اس جنازے کے عوض یا اللہ تو نے جو ہمیں اجر دینا ہے ہمیں اس اجر سے محروم نہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتا ہے اس کو ایک قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنانے تک اور آخر دعا تک شامل رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 قرات ثواب دیتے ہیں، اور ایک قرات کا وزن جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 2 قرات ثواب اس کو ملتا ہے جب وہ اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کے بعد پھر گھر لوٹتا ہے۔ تو مومنین اہل ایمان اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کی نماز جنازہ کے اندر شامل ہونے کی صورت میں یا اللہ تو نے ہمیں جو اجر دینا ہے ہمیں اس اجر سے محروم نہ کر، ولا تفتنا بعدہ اور یا اللہ تو ہمیں اس کے بعد یا اللہ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ یہ تکلیف ہے، صدمہ ہے، کسی کی عزیز کی جو ہے جدائی ہے وہ صدمہ ہے، یا اللہ تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں صدمہ در صدمہ، آزمائش در آزمائش میں مبتلا نہ کر۔ ایک یہ دعا ہے، اور یہ خالص میت کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی اسی پر اکتفا کر کے بس کر دیتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس دن، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور کافی وقت جو جنازہ پڑھانے والے حضرات ہوتے ہیں وہ کافی وقت جو ہے نا وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ واعظ و نصیحت کا جو ہے نا وہ دور چلتا ہے، اس پر ٹائم صرف ہوتا ہے، لیکن جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو
زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی نہیں گزرتے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ تمام دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ نماز جنازہ کے اندر پڑھی جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لیے 40 صحیح معنوں میں جو مومن لوگ ہیں وہ دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور جس میت کی فوت ہونے والے کی لوگ تعریفیں کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس معاملے میں جو ہے نا کوئی بھی جو حق ہمارے ذمہ ہے فوت ہونے والے کا، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس دن ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے کہا ہے بڑا ہی دل گرفتہ ہو کر، رنجیدہ دل ہو کر، کہ دیکھیں ہم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم 2 نمبری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کئی موقعوں پر دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب ہم فوت ہونے والوں کے ساتھ بھی دغا کرتے ہیں، اب 2 نمبری کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے بڑا چکنا ہو کر دیکھا کہ یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے گزارش کی کہ جو کچھ میت کے لیے یہاں مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مانگنا کیا ہے یہاں۔ بس آ کر صفیں باندھ رہی ہیں اور شامل ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ورثاء ہوتے ہیں ان سے اس وقت معانقے کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ جنازہ میں آ گئے ہیں، لیکن پتہ یہ علم تک نہیں ہے کہ وہاں پڑھنا کیا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور کیا یہ 2 نمبری نہیں ہے فوت ہونے والوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ اور بھائی آپ عمر کی جس حصے میں بھی ہیں، نماز جنازہ کی دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہ بھائی اس چینل پر جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو نہیں آتی وہ دعائیں تو وہ بار بار واچ کر کے یہ دعا جو ہے وہ یہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ حدیث بیان کی ہے جبیر بن نفیر حضرمی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عوف بن مالک سے یہ بات سنی ہے، یعنی میں نے یہ بات، صرف بات نہیں، یہ دعا جو ہے یہ بیان، اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے میں نے عوف بن مالک صحابی رسول کو سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یصلی علی میت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کے اوپر دعا جو ہے نماز جنازہ پڑھائی، تو میں نے آپ علیہ السلام کو سنا۔ آپ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہاں نسائی کے الفاظ میں حدیث جو یہاں نسائی میں آئی ہے، یہاں نقیتہ کے الفاظ ہیں اور بخاری کے اندر الفاظ ہیں کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، معنی ایک ہی ہے۔ اللہم اغفر لہ، یا اللہ تو اس کو بخش دے، وارحم ہو، اس پر رحم فرما، وعافہ واعف عنہ، یا اللہ تو اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، یا اللہ تو اس کی مہمان نوازی جو تیرے ہاں ہونی ہے اس کو معزز بنا دے، وسع مدخلہ، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو یعنی قبر کو وسیع کر دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، یا اللہ تو اس کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ، ونقہ من الخطایا، اور اسے یا اللہ تو غلطیوں سے اس طرح صاف کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح کہ تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف رکھا ہوا ہے۔ یعنی جب وہ نیا کپڑا جو ہے وہ کسی کو موصول ہوتا ہے سفید کپڑا، تو اس میں کوئی کسی قسم کا داغ نہیں ہوتا، بالکل صاف چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ تو اس کو اس طرح چمکدار بنا دے جس طرح کے سفید کپڑا ہوتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، یا اللہ اس کا جو گھر تھا نا اپنا، اس سے بہتر اس کو گھر عطا کر۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اور اس کو اہل جو ہیں وہ اس کے اہل سے بہتر عطا کر۔
جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دینی ہے نا مسلمانوں کو اور مومنوں کو، ان نعمتوں کے اندر بیویاں بھی شامل ہیں اور حوریں بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر، یہی مراد ہے وزوجا خیرا من زوجہ، یا اللہ اس کو اس کے جوڑے سے بہتر جوڑا عطا کر، یعنی کہ جو جوڑا اس کا دنیا میں تھا اس سے بہتر جوڑا عطا کر جنت کے اندر۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کو نار سے، آگ سے نجات دے دے۔ او قالا، یا تو یہ الفاظ آپ علیہ السلام نے فرمائے اور یا فرمایا وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یا اللہ تو اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ دیگر حدیث کی کتابوں میں، البخاری کی جو حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہاں الفاظ جو ہے نا وہ ہیں اسی مقام کے اوپر ذرا مختلف الفاظ ہیں، اور وہ ہیں واقعی فتنۃ القبر و عذاب النار، یا اللہ تو اس کو قبر کی آزمائش سے، وہ قبر کے اندر جو آزمائش ہونی ہے حساب و کتاب کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر اگلا جو سلسلہ شروع ہونا ہے آزمائش کا، ان تمام آزمائشوں سے اس کو بچا لے اور اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ یہ ہیں دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، تین تین لفظ بھی ہر روز کے یاد کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعائیں یاد ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرے۔